الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم حاضرین گرامی، مسلسل کئی ہفتوں سے حقوق العباد کے متعلق گفتگو چل رہی ہے اور بہت سارے مسائل، بہت ساری باتیں حقوق العباد کے تعلق سے بیان کی جا چکی۔ والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، شوہر اور بیوی کے حقوق، اس طرح کی بہت ساری باتیں بیان کی گئی، اور حقوق العباد کی اہمیت بھی بیان کی گئی کہ جب تک حقوق العباد ہم لوگ ادا نہیں کریں گے، جب تک کہ کامیابی ملنا مشکل ہے۔ انہی حقوق العباد میں ایک بڑا اہم عنوان ہے پڑوسیوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، ساتھ میں رہنے والوں کے حقوق، کہ ایک مسلمان پر اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے بازو میں، اپنے محلے میں رہنے والے کے لیے کیا حقوق ہیں، کیا آداب ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اس قدر حقوق بیان فرمائے ہیں اور اتنی اہمیت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں کہ اگر ہم لوگ اس کو غور سے سن کر اس پر عمل کریں تو کسی کو کسی سے تکلیف کیا، بلکہ ہر ایک کو دوسرے سے راحت اور سکون ملے گا۔ معاشرے کے اندر ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے پڑوسی سے تکلیف ہے، ہم سے ہمارا پڑوسی پریشان ہے۔ اس لیے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلے ہم تمہید زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا حق ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر یہ ہے کہ اس کی ذات سے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، پڑوسی اس سے پریشان نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ یہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق ہے کہ اپنے پڑوسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے اور اپنے کسی چیز سے ادنا درجے کی بھی تکلیف نہ ہو۔ خود اللہ رب العزت نے کلام پاک میں اس کی تاکید فرمائی، اس کا حکم فرمایا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا حکم دیا اور اپنے ساتھ شرک نہ کرنے کا حکم دیا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
دوسرے نمبر پر بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس کے بعد پڑوسیوں کے بارے میں کہا کہ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور وہ پڑوسی جو تمہارے قریبی ہیں، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور وہ پڑوسی بھی جو دور کے ہیں۔ اس لیے کہ پڑوسی کچھ قریب میں ہوں گے، کچھ دور میں ہوں گے، تو قریب والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو۔ اس کا حکم خود اللہ رب العزت قرآن شریف میں دے رہے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، آپ یہاں پر یہ غور کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صرف مسلمان پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں دیا، بلکہ عام ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم کی قید نہیں ہے۔ پڑوسی ہو قریب کا، دور کا، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب اور ملت، کسی بھی فرقے اور کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے اور یا پھر خاموش رہے۔ حدیث شریف میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس لیے پڑوسیوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنا پڑوسی اپنے ہاتھ، اپنی زبان، اپنے ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہے، اور ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ دوسرا حق پڑوسی کا یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کی مستورات سے، عورتوں سے شرم و حیا کا معاملہ کرے، اور ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھے، ان کے ساتھ بدنیتی سے پیش نہ آئے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، جب پڑوس میں رہتے ہیں تو کبھی اچانک عورتوں سے سامنا ہو جائے گا، کبھی ہماری عورتیں ان کے سامنے ہو جائے گی، کبھی ان کی عورتیں ہمارے سامنے ہو جائے گی، کبھی دروازہ کھلا ہو تو نظر پڑ جائے گی۔ اس لیے اپنے پڑوس کی عورتوں کے ساتھ شرم و حیا کا معاملہ کریں، اتنی پاکیزہ زندگی گزاریں کہ اپنے پڑوسی کو مکمل یقین اور اعتماد ہو کہ اگر میں کبھی باہر سفر میں چلا گیا یا میں کہیں گھر سے باہر رہا تو میرا پڑوسی میرے گھر کے بارے میں، گھر کی مستورات کے بارے میں خیانت نہیں کرے گا۔ یہ پڑوسی کا دوسرا حق ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق میں تیسرا حق یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے پڑوسی، اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ حدیث شریف میں ہے،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، یہ سمجھ لیں، اگر ہم اپنے لیے کچھ پسند کریں، اپنے بھائی کے لیے کچھ اور پسند کریں، ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کامل ہونے کے لیے یہ بیان فرما دیا، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اپنے لیے ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم سو رہے ہوں تو ہماری نیند نہ خراب ہو کسی کی آواز سے، کسی کے شور سے، تو ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے پڑوسی کو ہمارے کسی عمل سے تکلیف نہ ہو، اس کی نیند خراب نہ ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے کسی کا پانی بہہ کر کے نہ آئے، جس سے گھر کے سامنے کیچڑ ہو، بچے گر جائیں گے، تو ہمارا پانی بھی کسی کے گھر کے سامنے نہ جائے۔ ہم اپنے لیے اگر یہ پسند کرتے ہیں کہ میرے گھر کے سامنے کوئی کچرا نہ پھینکے، تو ہم بھی کسی کے گھر کے سامنے کچرا نہ پھینکیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، اچھائی پسند کرتے ہیں، اور اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے وہ پسند نہیں کرتے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایمان کامل ہونے کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے، جو معیار اپنے لیے ہو وہ معیار اپنے بھائی کے لیے ہو۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق میں سے ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ پڑوسی سے جھگڑا نہ کرے۔ ساتھ میں رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تعلق ہے، تو کبھی کسی بات پر انبن ہو جاتی ہے، کبھی کسی بات پر تکرار ہو جاتی ہے، لیکن اس کو معافی تلافی کے ذریعے، درگزر کے ذریعے سے کام لے اور معاف کرنے کی کوشش کرے، حتی الامکان جھگڑے سے بچے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول خصمین یوم القیامت جارانی، قیامت کے دن سب سے پہلے جو جھگڑنے والے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہ دو پڑوسی ہوں گے، اور ایک دوسرے کی شکایت کر رہے ہوں گے کہ یہ مجھ کو دنیا کے اندر تکلیف دیا کرتے تھے، مجھ کو دنیا کے اندر ستایا کرتے تھے۔ اس لیے حتی الامکان پڑوسی کے جھگڑے سے بچیں۔ خاص طور سے اس میں یہ ہوتا ہے، بچے ساتھ میں کھیلتے ہیں، بچوں کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بڑے لوگ بھی لڑ پڑتے ہیں۔ یہ تو انتہائی کم عقلی کی بات ہے کہ بچوں کے کھیل کود میں، بچوں کے جھگڑے میں، بچوں کی تکرار میں بڑے بھی شامل ہو جائیں، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پڑوسی کے حقوق میں چوتھا حق یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے جھگڑا نہ کرے۔ پڑوسیوں کے حقوق میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کی خوشی غمی میں شریک ہو، اور اپنی خوشی غمی میں اپنے پڑوسی کو بھی شریک کرے۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق میں سے ہے۔ آدمی کی زندگی کا ایک بہت بڑا تعلق اپنے پڑوسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح اس کا تعلق اس کے والدین، اس کے رشتہ دار اور اس کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ویسے ہی ایک بڑا تعلق اور زندگی کا بڑا حصہ پڑوسیوں اور ہمسایوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو اس لیے اس کی خوشی میں، غمی میں، بیماری میں، علاج میں، شفا میں، موت میت میں شریک ہو۔ حدیث شریف ہے، حضرت معاویہ ابن دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسی
تمہارے ڈر کی وجہ سے اپنا دروازہ بند رکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے گھر میں نظر ڈال دے یا پھر اور میں اس کے شر کے اندر مبتلا ہو جاؤں، تو تم مومن نہیں ہو۔ یہ سمجھ لیں، اگر ہم ایسے ہیں کہ ہمارے ڈر کی وجہ سے، ہمارے شر اور فتنے کی وجہ سے ہمارا پڑوسی اپنا دروازہ بند رکھتا ہے، ہم سے ڈرتا ہے، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جانتے ہو پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں؟ آپ نے اتنے اہم حقوق بیان فرمائے، آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ ہماری شریعت میں پڑوسیوں کے ایسے حقوق ہیں۔ آپ نے فرمایا، اذا استنصر نصرتہ، جب وہ تم سے مدد چاہے تم اس کی مدد کرو، وَإِذَا مَرِضَ عُدتَّهُ، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو۔ ہمارا پڑوسی اگر بیمار ہو تو ہم پر فرض بنتا ہے، ہمارا حق ہے کہ اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں۔ وَإِذَا اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، جب وہ کسی مجبوری میں قرض مانگے تو اس کو قرض دو، یہ پڑوسیوں کے حقوق میں سے ہے۔ وَإِذَا مَاتَ شَيَّعْتَهُ، جب اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے کے پیچھے چلو، اس کو دفن کرنے کے لیے قبرستان جاؤ۔ وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، جب اس کو کوئی اچھائی پہنچے، کوئی خوشی پہنچے، خوشی کا موقع ہو تو اس کو مبارکباد دو، اس کو برکت کی دعا دو۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، جب وہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کی تعزیت کرو، تسلی دو، غم میں شریک رہو۔ وَلَا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ حَتَّى تَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحَ، اور اپنی عمارت کو اس کی عمارت سے بلند نہ کرو کہ تم اس کی ہوا کو روک دو گے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کریں کہ شریعت نے پڑوسی کی اتنی تکلیف کو بھی گوارا نہیں کیا کہ اس کی عمارت جہاں تک ہے، آپ اگر اپنی عمارت اس سے بلند کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے گھر میں آنے والی ہوا رک جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی عمارت سے اپنی عمارت کو بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا رک جائے گی، وہ ہوا سے محروم ہو جائے گا۔ جب پڑوسی کو اس قدر اتنی باریک تکلیف بھی شریعت نے برداشت نہیں کی، تو ہم لوگ اپنے معاشرے میں ذرا نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی ہم سب سے کتنا پریشان ہے، ہماری ایذا سے اتنا زیادہ ہمارے پڑوسی پریشان ہیں۔ ہمارے گھر کا کچرا پڑوسی کے سامنے پھینکتے ہیں، گٹر کا پانی، نالی کا پانی ہمارے پڑوسی کے سامنے جاتا ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کئی تکالیف۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بیان فرمایا کہ وَلَا تُؤْذِهِ بِرِيحِ قِدْرِكَ، اپنی ہانڈی، اپنے گھر میں پکنے والے سالن اور کھانے کی خوشبو کے ذریعے سے اپنے پڑوسی کو تکلیف مت دو۔ یعنی جب تم پکاؤ تو اس کا اہتمام کرو کہ اس کی خوشبو پڑوس کے گھر میں نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے یہاں پر کھانے کو میسر نہ ہو، وہ چیز کھانے کو نہ ملے، اور اس خوشبو کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو اور اس کو حسرت اور افسوس ہو، اس کے بچے اس سے مطالبہ کرنے لگیں۔ اور اگر خوشبو جاتی ہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، اس کا حل یہ ہے کہ تم اس میں سے اس کو کچھ دے دو، 1-2 چمچ، 1-2 پیالہ اس کو پڑوسی کو دے دو کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اس حد تک شریعت نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ اپنے گھر میں پکنے والے کھانے کی خوشبو سے بھی پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ شریعت مطہرہ کے اندر پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ اور جب ہم کچھ سامان گھر میں کھانے کے لیے لائیں، پھل فروٹ ہے یا اور کوئی چیز ہے، تو اس طرح سے لائیں کہ پڑوس کے بچے نہ دیکھیں، ورنہ ان کو تکلیف ہوگی، یا تو پھر اس میں سے ان کے یہاں کچھ بھیج دیں۔ یہ سب پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔
پڑوسیوں کے حقوق میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ اس کے عیبوں کو چھپائیں۔ وَإِذَا، اور حدیث شریف میں ہے کہ وَإِذَا أَعْوَدَ سَتَرْتَهُ، جب اس کا کوئی عیب ظاہر ہو، تم اس کے کسی عیب کو دیکھو تو اس کا عیب کو بیان مت کرو، اس کے عیب کو چھپاؤ۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق میں سے ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ اگر اپنا پڑوسی نادار ہے، محتاج ہے، تو اس کے کھانے کی بھی فکر ہو، اس کے کھانے کی، اس کی ضروریات کی، اس کے اور چیزوں کی، ضروریات زندگی کی بھی فکر ہو کہ میں تو پیٹ بھر کھاتا ہوں، کہیں میرا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے۔ یہ ہر پڑوسی پر حق ہے کہ اپنے پڑوسی کی فکر کرے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع بجنبہ، وہ شخص مومن نہیں ہے جو شخص خود تو سیراب ہو، پیٹ بھر کر کھا لے، اور اس کے بازو میں، اس کے بغل میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی سخت وعید ہے۔ اگر ہم کھا لیتے ہیں، سیراب ہو جاتے ہیں، اور ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، ہم کو اس کی فکر نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے پڑوس کی فکر کی؟ کبھی معلوم کیا کہ ان کے یہاں پر کھانے کے لیے رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ ہم خود غور کریں۔ اس میں صرف کھانا مراد نہیں ہے، جو بھی ضرورت ہم اپنی پوری کرتے ہیں، ہم کو اس کے تعلق سے فکر ہونا چاہیے کہ میرے پڑوسی کی ضرورت پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم سب نے ان کا نام سنا ہوگا، اور ان کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے۔ تمام اللہ والے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کا سردار۔ ان کا اپنے ایک پڑوسی کے متعلق واقعہ ہے۔ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن رات میں سوئے، تو رات میں ان کو نیند نہیں آ رہی، بازو کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے، بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب رونے کی آواز آئے یا اور کوئی کسی طرح کی آواز آئے تو انسان کو نیند نہیں آتی۔ تو رونے کی آواز مستقل آ رہی ہے، اس کی وجہ سے حضرت کو رات بھر نیند نہیں آئی، رات بھر جاگ کر گزار دی۔ انتظار کرتے رہے کہ صبح ہو تو معلوم کریں کہ کیا واقعہ ہے۔ جب صبح ہوئی تو فجر کی نماز کے بعد پڑوس کے دروازے پر گئے، دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، میں عورت ہوں اور آپ سے آمنے سامنے بات نہیں کر سکتی، بولیے کیا بات ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ رات میں تمہارے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی، میں اس کی وجہ سے سو نہیں سکا۔ تو اس عورت نے کہا کہ آج رات ہمارے یہاں پر بچے کی ولادت ہوئی ہے، آج ہی رات میں بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ رو رہا تھا رات بھر، اسی کو رونے کی آواز تھی۔ تو حضرت نے کہا کہ جیسے رات بھر رونے کی کیا وجہ ہے، مستقل وہ رو ہی رہا تھا۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ حقیقت کا تو مجھ کو علم نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ چونکہ رات میں میرے گھر میں اندھیرا تھا اور اندھیرے کی وجہ سے بچہ رو رہا ہوگا، اور ہمارے یہاں پر نہ تیل تھا کہ جس سے میں چراغ جلا لیتی،
اور نہ اتنا روپیہ تھا کہ جس سے میں تیل منگا لیتی، اور نہ میرے یہاں پر کوئی مرد ہے جو میرے لیے تیل لا کر دے دیتے۔ تو اندھیرا تھا جس کی وجہ سے بچہ رو رہا تھا۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ کے شوہر؟ کہا کہ میرے شوہر 2-3 ماہ ہوا باہر گئے ہیں کمانے کے لیے کسی قافلے کے ساتھ، وہ موجود نہیں ہیں۔ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا علم ہوا، حضرت نے کہا ٹھیک ہے، آج سے تمہارا انتظام ہو جائے گا، اور اب واپس آئے تو اب تو اس پڑوس کے گھر میں بہار ہی بہار آ گئی، آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو گئی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کی مستورات کے واسطے سے ان کے وہاں کھانے کا مکمل سامان، پہننے اوڑھنے کا سامان، اور جو بھی ضروریات زندگی ہوتی ہیں سب وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے اور مکمل انتظام کر دیا۔ ان کو یہ محسوس تک نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں ہمارے شوہر نہیں ہیں، اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ خود تیل لے کر کے حاضر ہو جایا کرتے دروازے پر، اور پیش کر دیا کرتے تھے کہ یہ تیل ہے، اس سے چراغ جلا لینا۔ بہار ہی بہار آ گئی۔ ایک مدت کے بعد جب شوہر کے واپس آنے کا وقت آیا، شوہر واپس آئے، تو وہ تو اس سوچ میں تھے کہ پتہ نہیں میرے گھر والوں کا کیا حال ہوگا، میں تو چھوڑ کر اس حال میں گیا تھا کہ گھر کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں تھا، غلہ بھی نہیں تھا، پیسے بھی نہیں تھے، پتہ نہیں وہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ گھبراتے ہوئے گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر کے اندر تو بہار ہی بہار ہے، سب خوش و خرم ہیں، عافیت سے ہیں۔ پوچھا کہ میں تو اس فکر میں تھا کہ تم لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی، بہت پریشانیوں میں ہوگے، اور تم لوگ تو بہت آرام اور راحت سے ہو، کیا بات ہے؟ تو عورت نے پورا واقعہ سنایا کہ ہم تو تھے اسی حالت میں، پریشانی میں تھے، غربت میں تھے، پریشانیوں میں تھے، لیکن ایک دن اس طرح کا واقعہ ہوا جب سے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پڑوسی ہیں، انہوں نے مکمل راستہ کھول دیا اور آسانیاں فراہم کی، اور اس نے سلوک کیا، پورا واقعہ اس نے بتلایا۔ تو اس عورت کے شوہر نے سوچا کہ چل کر حضرت سے شکریہ ادا کر دیں، آیا ملاقات کے لیے، کہا کہ آپ کا بہت شکریہ ہے، بہت احسان ہے کہ آپ نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارے گھر کی فکر کی۔ وہ یہودی تھا، وہ پڑوسی یہود تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو یہ تو ہمارا فرض تھا، ہم نے جو کیا نا، یہ آپ پر احسان نہیں کیا کہ آپ شکر ادا کریں، یہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کھائے اور پڑوسی بھوکا رہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو میں تو اپنے ایمان کو مکمل کیا، اپنے فرض کو ادا کیا، اپنا حق ادا کیا، تم پر احسان نہیں کیا، یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ جب اس نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے جواب سنا تو اس کا دل نرم ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا کہ حضرت جس دین کی رحمت میں آپ چھپے ہوئے ہیں، مجھ کو بھی اسی دین کی رحمت میں چھپا لیجئے، اور مجھ کو بھی اسی دین کے آغوش میں پناہ دیجیے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا حضرت کے ہاتھ پر۔ یہ ہوتا ہے حسن سلوک کا اثر۔ وہ انہوں نے حدیث شریف پر عمل کر کے بتلایا، یہ اسلام یہ ہے۔ اسلام کو انہوں نے، دشمنوں نے ہمارے عمل سے پہچانا، وہ بھی ہم تھے کہ ہمارے عمل سے دشمن نے پہچانا اور اسلام قبول کیا، اور آج ہمارے ہی عمل سے دشمن متنفر ہیں، ہمارے ہی عمل سے، ہمارے ہی اخلاق سے دوسرے پریشان ہیں۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق میں سے ہے۔ اسی طرح سے پڑوسیوں کے حقوق میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ جب اپنے لیے، اپنے یہاں پر کچھ کھانے کے لیے پکے
تو اس میں اپنے پڑوسی کے پاس بھی بھیجے، اس کا بھی خیال کرے۔ پڑوسیوں کے حقوق میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ اس کی تکلیف پر صبر کرے۔ اگر کبھی ہمارا پڑوسی برا مل جائے، ستائے، پریشان کرے تو ہم صبر کریں۔ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اس کا پڑوسی ستاتا ہو، پریشان کرتا ہو اور وہ اس پر صبر کرے، جھگڑا نہ کرے، بحث نہ کرے، صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ ان احادیث اور واقعات کی روشنی میں ہم لوگ یہ سمجھیں کہ کیا ہم لوگ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے ہیں؟ یہ تو ہماری احادیث میں، ہماری کتابوں میں ہے، لیکن ہمارے عمل میں ہے یا نہیں؟ ہمارے عمل میں ہے یا نہیں ہے؟ ایک پڑوسی پر یہ فرض بنتا ہے کہ خود بھی اچھا پڑوسی بنے اور اچھا پڑوسی تلاش کرے۔ یہ آدمی کی سعادت اور نیک بختی ہے کہ اس کو اچھا پڑوسی میسر ہو جائے۔ اچھا پڑوسی تلاش بھی کریں، اور ہر شخص خود ہی اپنے آپ کو اچھا پڑوسی بنائے تو ہر ایک کو اچھا پڑوسی میسر ہو جائے گا۔ یہ آدمی کی نیک بختی میں سے ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ ان کے پڑوس میں ایک یہود رہا کرتا تھا۔ جب اس یہود نے اس گھر کو فروخت کرنا چاہا تو اس نے قیمت لگائی گھر کی 2000 دینار۔ لینے والے نے کہا کہ اس گھر کی قیمت تو اتنی نہیں ہے، 1000 دینار کا یہ گھر ہے، آپ 2000 ڈبل بتلا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے 1000 تو میں گھر کی قیمت لگایا ہوں، اور 1000 امام احمد ابن حنبل جو میرے پڑوس میں ہیں تو ان کے پڑوس کی قیمت ہے۔ ان کا اتنا اچھا پڑوس میں تم کو دے رہا ہوں، اس کی وجہ سے گھر کی قیمت 2000 ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارے اخلاق اور حسن کردار کی وجہ سے گھر کی اور اشیاء کی قیمت بڑھ جایا کرتی تھی۔ یہ ہمارے اخلاق تھے۔ اس لیے ایک مسلمان پر یہ فرض ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے اچھا برا کہنے کو اپنے اچھا برا ہونے کا معیار بتلایا ہے۔ ایک صحابی نے، ایک شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ کیف لی اعلم اذا اسأت و اذا احسنت، مجھے کیسے معلوم پڑے کہ میں اچھا ہوں میں برا ہوں، میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معیار بتلایا، اذا سمعت لجیرانک، جب تم اپنے پڑوسیوں سے یہ سنو، احسنتا کہ تم نے اچھا کیا، فقد احسنتا تو تم گویا کہ اچھے ہو، اور جب تم پڑوسیوں سے یہ سنو کہ اسأت فقد اسأت کہ تم برے ہو تو گویا کہ تم برے ہو۔ یعنی اگر تمہارا پڑوسی تم کو اچھا کہتا ہے تو تم واقعتاً اچھے ہو، اور اگر تمہارا پڑوسی تم کو برا کہتا ہے تو تم واقعتاً برے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتلایا ہے۔ اور حدیث شریف پڑھی گئی آپ کے سامنے، ما زال جبرائیل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھ کو مسلسل لگاتار ہمیشہ پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، ہمیشہ یہ وصیت کرتے رہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اتنی وصیت کی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اس کو میرے مال میں وارث نہ بنا دیں، کہ مال میں وارث تو گھر کے لوگ ہوتے ہیں، تو پڑوسی کے متعلق اتنی وصیت کی جبرائیل نے کہ مجھ کو لگنے لگا کہ کہیں مال میں وارث نہ بنا دیں۔ حالانکہ وہ مال میں وارث نہیں ہے، لیکن اتنی کثرت سے وصیت اور تاکید کرنے کی وجہ سے مجھے لگنے لگا کہ ظننت انہ سیورثہ کہ کہیں وہ میرے مال میں پڑوسی کا حصہ نہ لگا دیں۔ اس کے اندر پڑوسی کے حقوق ہیں، اس لیے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میری ذات سے میرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، میری ذات سے میرے محلے والوں کو، میری گلی والوں کو تکلیف نہ ہو، بلکہ اچھا برتاؤ ہو، حسن سلوک ہو، ان کی تکلیف کو دور کرنے کی فکر ہو، ان کے ساتھ اچھائی کرنے کی فکر ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک اچھا پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔